آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 29 سورہ دہر اور آیت نمبر 5 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن، جزاک فی الدارین، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ، رضی نفسہ، زنۃ عرشہ، مداد کلماتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: نیک لوگ شراب کے ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جسے اللہ کے بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر سو پھیلی ہوئی ہوگی، اور خود کھانے کی محبت کے باوجود وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اور ہمیں اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جب چہروں کو کریل منظر اور دلوں کو مسترد کر دینے والا ہوگا۔ چنانچہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے شر سے بچائے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور اس کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا۔ ہم نے کل پڑھ لیا تھا سورہ دہر۔ دہر کا مطلب ہے غلبہ حاصل کرنا، اور قہر ہے اور غلبہ ہے، اس کا مفہوم کچھ ایسا ہی تھا، اور کہا گیا کہ لا تسبوا الدہر فان اللہ وہو الدہر، یعنی دہر کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی دہر ہے۔ بخاری کی حدیث میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہ پورا ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اور پھر والدین کس طرح سے ہمارا نطفہ سے کس طریقے سے ہماری تخلیق ہوئی تھی، اس کے بارے میں پورا کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، کل ہم نے وہ بھی پڑھ لیا تھا۔ اور پھر یہ دنیا جو ہے دارالجزا ہے، اور یہاں پر دارالعیش نہیں ہے بلکہ دارالعمل ہے۔ عیش کی جگہ نہیں ہے بلکہ عمل کی جگہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمیں وہاں پر اس کا اجر ملے گا اور جزا یا سزا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک دنیا ہے، اور اصل دنیا ہماری اصل جو ہے وہ وہاں ہے ہماری۔ اس دنیا سے نکل کر ہم اس دنیا میں چلی جائیں گے، اور جہاں پھر ہمیشہ رہیں گے وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اس طریقے کی ہم نے ساری چیزیں پڑھی تھی۔ اب امتحان جو تھا وہ کس طرح سے تھا انسان کا، کہ وہ امتحان میں چاہے تو وہ پاس ہو سکتے ہیں، چاہے تو وہ فیل ہو سکتے ہیں، اور اس کا پیپر ہر وقت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ پورا مطلب نصاب پورا جو ہمارے پیپر میں آئے گا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی پکڑا دیا ہے کہ اس کو پکڑو اور اسی میں سے اس کی تیاری کرو۔ تو یہ ہمیں پورا جو ہے نا نصاب مل چکا ہے۔ اب یہاں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب اہل جنت کی صفات، ہم نے کل پڑھا تھا جہنم والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کو ساتھ زنجیر اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار کیا جائے گا، اور جو پاس ہو جائیں گے، اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک لوگ کیا کریں گے، شراب کی جام پیئیں گے اور جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے، مطلب یہ کیا ہوگا، کیسا جام ہوگا، اور شراب کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہم اپنی زبان میں، دنیاوی زبان میں ہم شراب کو بہت شراب سمجھتے ہیں، وہ نشے والا گندا سا جو شراب ہوتا ہے، لیکن اس میں مشروب کا مطلب ہوتا ہے، اس میں پانی ہے، کسی بھی قسم کا ڈرنک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے کافور کی آمیزش ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیسی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اہل جنت کی جو ہے کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں، اس میں ان کامیاب ہونے والے نیک لوگوں کی چند صفات ہیں۔ جو لوگ کامیاب ہو گئے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں تو مطلب جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نظر اپنی پوری کر لیا۔ نظر اس عہد کو بھی کہا جاتا ہے
جو انسان خود اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. جیسے میں نے کوئی عہد کر لیا کہ میں یہ نیکی کا کام کروں گی، اب میں ایسے کروں گی، اب میں پردہ کروں گی، اب میں کلاسز میں آؤں گی، اب میں قرآن کو یاد کروں گی، اب میں یہ کروں گی. تو اپنے لیے اپنے آپ سے انہوں نے ایک طرح سے عہد کیا کہ میں یہ کروں گی. تو اس قدر جو ہے انسان جو ہے تو اپنی نظریں جو ہیں پوری نظر، پھر ہم کہہ رہے تھے کہ اس عہد کو کہا جاتا ہے جو انسان خود اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے واجب کردہ عہد کو پورا کرنے کا اس قدر خیال رکھتا ہے کہ بھئی میں نے یہ عہد کیا ہے، تو وہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے کا بھی بدرجہ اول خیال رکھنا پڑے گا. دیکھیے جب اللہ سے ہم نے عہد لیا تو یہ تو بہت ہی بڑا عہد ہے کہ لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، آپ ہی ہمارے رب ہیں. جب میں رب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں جب رب ہوں، تو پھر رب کی پوری ربوبیت کو آپ خالص کر لیجئے، اور اس کی بندگی کو خالص کرتے ہوئے ہر جگہ پر، چاہے اسمبلی میں ہو، چاہے آپ گھر میں ہو، چاہے ایک چھوٹے سے کہیں پر بھی بحث و تکرار ہو، سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا تھا. تو یہ ہم دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ ساتھ زندگی کے ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. تو یہ ہم نے یہ کر لیا کہ نیک لوگوں کے لیے ہوگا. اور اس میں وہاں کیا ہوگا، وہ ایک چشمہ ہے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، جہاں بھی چاہیں گے وہ اپنی شاخیں بھی نکال سکتے ہیں. تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے اپنی نظروں کے بارے میں بتایا یہ اس کا ہو گیا. اور اس دن سے ڈرتے ہیں، ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری کیا ہے کہ اس دن سے ڈرتے ہیں. اب ہم لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس دن سے ڈرنا چاہیے. کس دن سے؟ جس کی آفت ہر سو پھیلی ہوئی ہوگی. اور وہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یعنی کہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوگی آفت، یعنی پوری کی پوری فضا کو متاثر کرنے والی تکلیف اور مصیبت ہوگی. قیامت کا دن کیا ہوگا؟ پوری کی پوری فضا کو جو ہے نا تکلیف میں اور مصیبت میں ہوگی. جب سورج بالکل زمین کے قریب لے آیا جائے گا، آپ سوچیں کہ کیا عالم ہوگا اگر سورج بالکل زمین کے قریب آ گئی، تو کیا گرمی ہوگی اور کیا تپش ہوگی اور کیا کچھ ہوگا. انسان تو شاید بے ہوش ہو کر گرے گا. اور حرارت اور گھبراہٹ کے مارے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ برا حال ہوگا. مطلب اس وقت کیسی کیفیت ہوگی، غور سے تھوڑا سا تصور کر لیں کہ اگر آج سورج زمین کے پاس آ جائے تو ہم لوگ تو ایسا لگے گا کہ بس ختم ہی ہو گئے. کہاں کا اے سی اور کہاں کی چیزیں. اس دن کے شر سے وہی لوگ محفوظ ہوں گے جو پہلے ہی اس دن کے شر سے ڈر کر اللہ کی فرما بردار بن کر رہے تھے. یہ کون محفوظ رہ سکے گا اس چیز سے، اس گرمی سے، اس مصیبت کے دن سے؟ وہی لوگ جو ان کو ڈر تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، جو محفوظ رہیں گے پھر اس سے پہلے اس دن کے شر سے کہ اللہ کے فرما بردار بن کر رہے ہوں گے. جو دنیا میں اللہ کے فرما بردار بن کر رہے ہوں گے ان کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ قیامت کا کوئی منظر نہیں دیکھیں گے، اور کوئی خطرناک بات نہیں ہوگی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ سکون کے ساتھ ہوں گے، سکون کے ساتھ. ہم اس سکون کے لیے دنیا میں کتنی کچھ اپنی آسائش کے لیے چیزیں لاتے ہیں، یہ اے سی تو وہ اے سی تو یہ چیزیں تو وہ چیزیں، صرف اپنے کمفرٹ کے لیے کہ ہم آرام دہ زندگی گزاریں. تو ہم آرام دہ زندگی وہاں جا کر ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تحفہ بھی دیا کرتے تھے بہت قیمتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آتا تھا، اور پھر فوراً ہی کوئی کہتا تھا کہ یہ آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے اگر کبھی انہوں نے، تو فوراً وہ ان کو مطلب پہنا دیا کرتے تھے یا ان کو دے دیا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے ایک تو آپ نے کیوں ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیز کی ضرورت تھی. کوئی چادر تھی، ایک دفعہ کسی نے ان کو چادر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو وہ چادر پہنا ہوئے تھے. صحابی نے کہا کہ آپ کے اوپر یہ چادر بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ یہ مجھے دے دیں. تو انہوں نے فوراً اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دے دیا. لوگوں نے کہا صحابہ نے کہ کیوں آپ نے ان سے مانگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ویسے ہی ان کو ضرورت تھی اس چیز کی. تو اللہ کے نبی پھر بعد میں دوسری جگہ پر ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بھائی مجھے دنیا میں کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آخرت میں سب چیزیں چاہیے. کیا میں دنیا میں ہی سب چیزیں لے لوں، ساری آسائشیں لے لوں؟ تو آسائشیں اب آپ سوچیں ہماری زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو شاید ویسے ہی آسمان زمین کا فرق تھا. ہمارے پاس کون سی نعمت نہیں ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ فریج ہے، فریزر میں دیکھیں آپ، ہر جگہ دیکھیں آپ. تو ہمیں جو ہے آخرت کی اگر تیاری کرنی ہے، وہاں کا وہ ہے، تو پھر ہم یہاں دنیا تھوڑی کم کریں، اپنی تھوڑی ہلکی کریں، اپنی الماریاں خالی کریں، اپنی چیزوں کو اللہ کے راہ میں دے دیں، اور جو آپ کو استعمال کرنا ہے آپ اس کو استعمال کریں، باقی کوشش کریں کہ نہ دیں. اور ابھی بھی میرے پاس ایک دو ایسے لوگ ہیں کہ وہ صرف کہتے ہیں کہ بس ہم صرف 3 جوڑے ہی رکھتے ہیں،
جو ہم گھر میں پہننے کے لیے ہوتا ہے، اور 2 یا 3 جوڑے ہم باہر کے لیے رکھتے ہیں، اور بس ختم۔ مطلب 4 5 جوڑے ان کے پاس ہوتے ہیں، اور وہی جیسے ہی ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، دوسرا جوڑا ہمارا فوراً آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ تو ہم کہتے ہو پھر آ گیا۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم کو اس کا زیادہ دوں گا، تو اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے اور ہم یہاں سے دیتے رہیں۔ ابھی آگے بھی اسی طرح کی آیتیں آئیں گی۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ ہر سم جو ہے وہ پھیلی بھی ہوگی، اور جو ہے اس دن سے ڈریے جس کی آفت ہر سو پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ خود کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی کہ کھانے سے انسان کو، ہر انسان کو بہت محبت ہوتی ہے۔ کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، اور اچھے اچھے ذائقہ اور اچھی اچھی چیزیں تو اس ہر فرد پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر کیا، کھانے کی محبت کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، وہ مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے یہ۔ اور جب انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ چاہتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہاں پر بھی بڑی پیاری سی بات ہے کہ اللہ کی محبت بھی ایسی ہونی چاہیے، جس کا کام اللہ کی محبت کے جوش میں کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے جوش میں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کھانا وغیرہ بھی کھلاتے ہیں سب کو۔ کس کو کھلاتے ہیں، اب آپ دیکھیں، ہم لوگ، بہت سارے لوگ ایسے، ہم لوگ اس طرح کی آبادی میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی ایسا مسکین یا کوئی ایسا بہت زیادہ اس طرح کے لوگ کم ملتے ہیں، اور کسی کو ملتے بھی ہیں، کسی کے اڑوس پڑوس میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ان کا ہمیں خیال رکھنا ضروری چاہیے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، مسکین، یعنی مسکین کو کھانا بھی بہت سے لوگ نہیں کھلا سکتے ہیں، اچھا یتیموں کو، یتیم بھی ہر جگہ ہمیں نہیں ملتے ہیں، تو کیا کروں میں، ان سب چیزوں کو چھوڑ دوں؟ پھر مسکین ہمیں نہیں مل رہے، یتیم ہمیں نہیں مل رہے، قیدی ہمیں نہیں مل رہے، تو اللہ نے ان تینوں کے بارے میں کہا ہم تینوں کو نہ کھانا کھلائیں؟ تینوں کو ہم نہیں کر سکتے کچھ بھائی، اس لیے کہ مجھے تو نہیں پتا کہاں دینا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ تینوں، ماشاء اللہ سے ہماری جو جماعت ہے، جماعت اسلامی کے اندر ہم یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم تینوں جگہ جایا کرتے ہیں، تینوں جگہ پہنچتے ہیں یہاں پر۔ مسکینوں کا بھی ہمیں پتا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام وغیرہ بھی ہم لوگ ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پر بستیاں ہوتی ہیں، بہت ہی غریب قسم کی بستیاں ہوتی ہیں، جو بہت مسکین لوگ ہوتے ہیں بالکل ہی، اور ہم ایک دوسرے بتاتے بھی ہیں ہمیں کہ ان کے گھر کا یہ عالم ہے، ان کے بچے زیادہ ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، میاں بیمار ہے، یا جو بھی کچھ ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے ان لوگوں سے، اور پھر ہم ان کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، اور ایسا کرتی ہوں میں خود بھی، میں اپنی بات بتا رہی ہوں، اور ہم پوری جماعت کے لوگ ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو مسکین بھی ہمیں وہاں پر نظر آتے ہیں، اور ہمیں تو بعض دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ضرور کرنا ہے کچھ نہ کچھ، تو پھر ہم لوگ آ کے اپیل کر دیتے ہیں، ہم خود بھی دے دیتے ہیں۔ اور پھر یتیموں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے تو بہت سارے ادارے بنے ہوئے تھے یتیم خانے، یتیموں کے لیے، جس طرح آغوش ہے ہمارا اسلام آباد میں، تو میں وہاں گئی بھی ہوں، دیکھا بھی ہے سب کچھ، صبح سے شام ہم نے گزارا ہے، اور اپنے ساتھ اپنے افراد کو بھی لے کر گئی تھی جو ہماری کلاس کے لوگ تھے، ان کو دکھایا ہے، تو وہاں کا ایک الگ ہی سین ہے، سما ہے، لیکن الحمدللہ میں نے کسی بھی بچے کے اوپر ایسی اداسی نہیں دیکھی جو بے گھر باپ کے، جن کے اوپر چہرے پر جو ہوتی ہے ایک عجیب سی محرومی، وہاں پر وہ چیز نہیں دیکھی، کیونکہ بچے کو اتنی مصروف رکھا جاتا ہے، صبح صبح فجر کے وقت اٹھانا، اور پھر ان کو تلاوت کروانا، پھر ان کو اسکول کی تیاری کرنا، پھر اسکول، اچھے اسکول میں جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں اس طرح کے اسکولوں میں وہاں پر داخل ہوتے ہیں بچے، اور پھر وہ بڑی سی کوس ہم لوگ کی بس ہوتی ہے زبردست قسم کی، ہمارے پاس ہی ہوتی ہے، اس میں پھر ہماری ٹیچر بھی ساتھ جاتی ہیں، سارے راستے ان کو دعائیں یاد کراتی ہوئی، اور یہ وہ ان کو چھوڑنے جاتی ہیں بچوں کو سب کو، پھر واپس لینے جاتی ہیں، اور پھر آتے کے ساتھ ہی ان کا کھانا پینا، ہوم ورک کرنا، پھر تھوڑا آرام کرنا، پھر نماز پڑھو، پھر یہ کرو، پھر قرآن پڑھو، مطلب بہت ہی پیارا سا سین ہے۔ کبھی آپ لوگوں کو دل کرے تو میرے ساتھ چلے، یا آپ پتہ کر لیں آپ کے بھی شہر میں ہوگا، یا آغوش کے نام پر، اور ویسے بھی ہوتا ہے بہت سارا، اور ہماری آبدہ بہن جو ہیں وہ بھی ایک جگہ جاتی ہیں، وہاں پر یتیم بچوں کو پڑھاتی ہیں، وہاں پر جا کے باقاعدہ ہر ہفتے جاتی ہیں وہاں پہ، اور ان کو بھی چیزیں وغیرہ بھی، بچوں کو خاص موقع پر ان کے لیے کبھی پیزا بھی لے جاتی ہیں، ان کے لیے اچھے کھانے بھی لے جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے، ہمارا اجتماعی طور پہ کام ہو رہا ہے، کہیں پر وہ کرتی ہیں، کہیں پر میں کرتی ہوں، کہیں پر کوئی میری اور ساتھیاں کرتی ہیں، لیکن کام ہم سب کا یہی ہو رہا ہے، رپورٹ بھی دیتی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کتنے کام کر رہے ہیں، مطلب ہم سے ہو رہا ہے ہم لوگوں کا کام، ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری بستی میں یتیموں کا کوئی ہے جگہ لیکن ہم وہاں نہیں پہنچ پائے، ہم وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان بچوں کو دین سکھاتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو دعائیں یاد کراتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی ہو گیا، اور قیدی بھی ہمارا پورا وومن ونگز کا ہمارا پورا ایک ادارہ ہے، اس میں ہمارے پاس قیدی کے لیے کام کیا جاتا ہے، خواتین جو جیل میں ہوتی ہیں ان کے پاس ہماری دوستیں جاتی ہیں، اور میں بھی ایک دفعہ
جانے کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن وہ میرا دیر ہو گئی تھی، میرا ٹائم ختم ہو گیا تھا، ورنہ پھر وہ شناختی کارڈ وغیرہ سب جمع کرانا ہوتا ہے، اور یہ وہ پھر تو وہاں پہ جو ہماری ٹیچریں ہوتی ہیں وہ باقاعدگی سے ہر ہفتے جاتی ہیں اور ان خواتین کو درس قرآن وغیرہ دیتی ہیں، اور وہاں پہ اتنا اچھا سما ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ آیا کریں، وہاں جیل کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ ضرور آیا کریں، یہ عورتیں ساری اب کافی سدھر گئی ہیں، کافی نیک ہو گئی ہیں، اب تو نماز بھی پڑھنے لگ گئی ہیں۔ تو آپ سوچیں تو صحیح کہ یہاں پہ کون جا سکتا ہے، اس کلاس سے کتنے لوگ جا سکتے ہیں، یا کون ایسے گھر میں بیٹھے بیٹھے کون جا سکتا ہے جب تک ہم کسی اجتماعیت کے ساتھ نہیں جڑے، اور وہ بھی ایسی پیاری اجتماعیت کہ ہر جگہ کام کر رہی ہے۔ یہ تو یہاں پر تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے نام بتایا، تو میں نے آپ لوگوں کو تینوں چیزیں بتا دی، مسکین ہے، یتیم ہے، قیدی ہے۔ تو قیدیوں کے لیے بھی میں فنڈ جمع کرتی ہوں اور پھر میں وہاں بھجوا دیتی ہوں، وہ قیدیوں کے لیے جو اپنے وکیل نہیں کر سکتی ہیں اور مطلب بے قصور ہیں اور بہت غریب ہیں، تو پھر ان کے لیے ہم لوگ اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں اور پھر ان کا کیس لڑتے ہیں۔ وہ سارا کچھ ہمارا وہاں پر ایک پورا سسٹم ہے بھائی، اور وہاں پر ان کے درس قرآن بھی ہوتا ہے، اور ساری وکیلوں کے لیے بھی ہوتا ہے، جو وہاں پر وکیل سب بیٹھے ہوتے ہیں ان کا جو ایک چیمبر ہوتا ہے اس میں بھی ہمارا درس قرآن ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس تینوں چیزوں میں تو اب جب آپ لوگ ہمیں دیتی ہیں تو ہم جب اعانت کے طور پہ دے دیتے ہیں وہاں پہ، تو اعانت میں ہماری یہ ساری چیزوں میں چلا جاتا ہے، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے وہ ساری چیزوں میں وہ چیز چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، یعنی جنگی قیدیوں سے بھی بہتر سلوک، اگرچہ وہ کافر ہوتے ہیں، یعنی جنگی قیدی کے لیے مخصوص ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ کافر بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے، ان کے کافر ہونے کے باوجود بھی انہیں کھانا کھلانا اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ نیکی کا کام ہے، یعنی یہ نہ سوچیں گے تو کافر اس کو نہیں کھلائیں گے، نہیں، اس کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی کہ ایک جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیدیوں کو مطلب اریسٹ کیا گیا تھا اور ان لوگوں سب کا خیمہ لگا ہوا تھا، تو بہت ٹائٹ سخت طریقے سے ان کو رسی سے باندھا گیا تھا اور ان کو رکھا گیا تھا، تو ان کی کرراہنے کی آواز رات میں آ رہی تھی، بار بار ان کو تکلیف کی وجہ سے وہ کرراہ رہے تھے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے چین ہو رہے تھے اپنے خیمے کے اندر۔ آخر میں ان سے برداشت نہیں ہوا، اٹھ کے باہر گئے اور کہتے ہیں صحابی سے کہ کیوں یہ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے؟ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر رسی بہت زیادہ سختی کے ساتھ باندھا گیا ہے، ان کو جکڑا گیا ہے، کہنے لگے ان کی رسی ڈھیلی کر دو، تو ان کی رسی ڈھیلی کر دیا گیا اور ان کی آواز پھر بند ہو گئی، تب جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ نیند لگی، نیند سوئے پھر وہ۔ تو آپ سوچیں کہ قیدیوں کے ساتھ بھی ہمیں ایک بہترین سلوک کرنا ہے، اگر قیدی بھی مطلب وہ ہیں تو ہم انہیں بھی کھانا کھلا سکتے ہیں چاہے وہ کافر ہوں۔ بدر کے قیدیوں کے متعلق بھی یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہی بات مطلب اس میں تفصیل میں بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس شخص کے پاس بھی کوئی قیدی ہے وہ اس سے اچھا سلوک کرے، چنانچہ صحابہ کرام اس حکم کی تعمیل میں قیدیوں کو اپنے سے بہتر کھانا پھر کھلانے لگ گئے، اپنے سے بہتر کھانا کھلاتے تھے، اور مسلمان بھائیوں کا حق تو ان سے بھی زیادہ ہے۔ کتنی اہم اہم باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور ہماری ساری جو ہمارے ذہنوں کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اینٹی قسم کی، وہ سب ہماری اس قرآن کی آیت ہمیں جواب دے رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ مستقل قرآن میں انفاق کے ہی بارے میں آ رہا ہے، اور آج کل ہم لوگوں کا انفاق ہی چل رہا ہے کہ انفاق آپ لوگ ادا کریں، آپ لوگ اپنا اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے ساتھ کور ہو جائیں۔ اور بہت ہی پیاری بات ہے کہ ایک چیز آپ کو ملی ہے، ایک پلیٹ فارم آپ کو ملا ہے، اس میں سستی کاہلی بالکل نہ کریں، اور کچھ نہ کچھ کر کے اللہ کی راہ میں ضرور دیں، اور کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اگر آپ 100 روپے بھی اگر آپ کسی ڈبے میں ڈالیں گی تو آپ مہینے میں دیکھیے گا کہ کتنا 3000 روپے ہو جائیں گے اس میں، 100 کے حساب سے بھی۔ تو اس کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ کر کے اللہ کی راہ میں انفاق ضرور کریں، تاکہ آپ کا وہ پیسے، آپ کے وہ انفاق جو ہے مسکین، یتیم، قیدی اور بھی جو ضرورت مند ہیں، کسی کی فیس، کسی کی شادی، کسی کے گھر، کسی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس میں دیا جاتا ہے۔ اور ہم تمہیں ضرور اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر۔ ہم کیوں کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، ہم فوراً کہتے ہیں آمین آمین۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جو کیا کرنا ہوگا، ان لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا، ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو ہمیں تمہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ چاہتے ہیں۔ کتنی مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن نہیں ہے، آپس کی بات چیت کر رہے ہیں۔ قرآن اتنا مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اٹھا کر پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ روزانہ جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے وہی ساری چیزیں ہمیں اس کتاب کے اندر مل جاتی ہیں۔ اب یہ کیا ہے
یعنی یہ اسلام کی جو ہے نا وہ ہے کہ انتہائی اعلیٰ اور عرفہ تعلیمات دیا جا رہا ہے۔ حکم یہ ہے کہ یعنی احسان کرنے والوں کو، احسان کر رہے ہیں نا، احسان کرنے والوں کو اسلام نے تعلیم دیا ہے کہ وہ اس سے جس پر احسان کیا گیا ہو، جس طرح کا معاوضہ ہے، بدلہ ہے، حتیٰ کہ شکریہ تک کی بھی کوئی توقع انسان نہ رکھے، اور جس پر احسان کیا جائے اس کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ احسان کرنے والے کا ضرور شکریہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کا بدلے کا وہ نہ انتظار میں رہیں کہ وہ بھی میرے ساتھ ایسا کرے گا، یا پھر یہ کہ لیکن آپ ان کے ساتھ مستقل احسان کرنے کے ساتھ کرنے والے کا ضرور شکریہ ادا کریں۔ کسی نے احسان کیا کسی کے اوپر تو وہ اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص اللہ کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتا وہ اللہ کا کیا شکر ادا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتا وہ اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ پھر اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا۔ لوگوں کا ہی ہم نے ایک دفعہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جزاک اللہ جزاک اللہ، شکریہ آپ کا، بہت آپ نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، جو بھی ہم دعائیں دے سکتے ہیں ہمیں دینا چاہیے۔ تو جب ہم اللہ کا حق ادا کریں گے تو پھر ہمیں بندوں کا بھی، ورنہ تو بعض دفعہ کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا، کیا ہے تو کیا ہوگا، کون سا میرے پر احسان کیا، میرا بھائی ہے بالکل کرنا چاہیے تھا اس کو۔ ارے بھائی چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ نے آگے بھی یہ بھی تو بتایا گیا ہے نا کہ اس کا شکریہ بھی تو ادا کرنا چاہیے، یہ آپ کو نہیں پتا چلا، صرف یہ پتا چلا کہ لینا چاہیے ہے، یہ تو غلط بات ہو جاتی ہے۔ بہانہ کے حق اور عدل انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اب احسان کرنے والوں کو یہ سبق دیا کہ وہ احسان کے شکریہ تک کی بھی توفیق نہ رکھے، اور جس پر احسان ہوا ہو اسے یہ سبق دیا گیا ہے کہ اول تو اس کا بدلہ ادا کرنے کی کوشش کرے، ہم بھی اس کا بدلہ ادا کر دیں، ورنہ شکریہ تو ضروری ادا کر، احسان و بالاحسان، وہ ہے نا کہ سورہ رحمان میں نا احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اس ایک آیت کو میں بہت دفعہ اپنے اوپر ریپیٹ کرتی ہوں کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا تو آپ کو اس کا احسان کو واپس کرنا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اور اگر ہم احسان نہیں ادا کر سکتے ہیں کسی وجہ سے کم شکریہ اور جزاک اللہ تو کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں ایک پوری فضا قائم ہو جاتی ہے جس سے معاشرے کے محتاج جو لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان محبت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، فروغ پاتا ہے یہ۔ تو یہ بہت آسانی طریقے سے اللہ نے بتایا، یعنی احسان کرنے والے نیکی کرنے اور شکریہ کی توقع نہیں رکھنے کے باوجود بھی اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے عمل میں کوئی ضائع نہ ہو جائے، اور اس دن ہم سے بات پرس نہ ہو، ابھی ہم پڑھتے ہیں اس کو، جس کے نظارے سے سب کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ہیبت اور دہشت طاری ہو جائے گی۔ شاید اس کھانا کھلانے سے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جائے میرا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شاید آخرت میں معاف کر دے۔ سوچیں، چھوٹی چھوٹی نیکی کر لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے راضی ہو جائے ہم سے۔ تو یہاں پر کیا ہے، ہم تمہیں ضرور اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تو اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ ہمیں اپنے پروردگار کے اس دن سے ڈر لگتا ہے، کس دن سے، جس دن چہروں کو جو ہے نا بالکل وہ بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ مطلب چہرہ اس دن بگڑ جائے گا انسان کا، جو ہے دہشت کے مارے جو ہے نا انسان کا چہرہ جو ہے اس کی سر و شاداب تازہ و تر یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، گھبراہٹ سے اس کا دل کو جو ہے نا بہت پریشانی ہوگی، اور اس کا جو ہے دل میں جو ہے سکون نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آ گئیں، چنانچہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے شر سے بچائے گا۔ یہ والی آیت آ گئی، اللہ یعصمک من الناس، کہاں گیا ربنا، اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لے گا جو انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ اب صبر کے بدلے آپ نے یہاں پر صبر کیا، آپ نے تھوڑی سی اپنا جیب خرچ میں سے کمی کری، آپ نے تھوڑی اپنی زندگی کو کم کیا، اور آپ نے دوسروں کا خیال رکھا، اور آپ نے انفاق کیا کہ بھائی کوئی بات نہیں، اگر میرے پاس اگر تھوڑا سا کم تو نہیں ہو جائے گا، ہم اس میں سے کوئی بھی چیز نکال کے دے سکتے ہیں۔ تو پھر اس دن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، بس تازگی اور سرور بخشے گا، اور اس کے کس وجہ سے، صبر کے بدلے کے، انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ اب دنیا میں ان لوگوں نے اللہ کی رضا کے خاطر تو بے شمار پابندیاں برداشت کی نا، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، چلو مجھے نہ ملا دوسرے کو مل جائے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو ایک بہت اہم واقعہ جو سب کو ہی تقریباً پتا ہوتا ہے کہ کوئی جنگ تھی شاید، تو اس میں سب لوگ بالکل زخمی پڑے ہوئے تھے، بہت سارے صحابی، تو ایک نے صحابی نے کہا پانی، تو ان کو پانی لا کے دیا گیا، تو ساتھ والے نے کہا کہ پانی، تو انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو دے دو،
اس کے پاس لے کے گئے تو دوسرے نے کہا پانی، اس طرح کرتے کرتے آخر والے کے پاس گئے، پانی سب نے کہا کہ ان کو دے دیں، ان کو دے دیں، ان کو دے دیں۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو ایک ایک کر کے سب کے سب شہید ہو چکے تھے۔ تو آپ سوچیں، جذبہ دیکھیں، جذبہ دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، پہلے مجھے مل جائے، پہلے مجھے مل جائے۔ شادیوں میں ہم کھانا کھانے کا عالم کیا ہوتا ہے، بس مجھے مل جائے، بس پہلے ہی ٹیبل کا جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے بس اسی وقت ہم نے پہنچنا ضروری ہے۔ ہم 15 منٹ کے بعد جائیں گے تو شاید ہمیں شاید کچھ بھی نہ ملے، ایسا لگتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، دوبارہ جب ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو کوئی جانے والا بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اتنی بے چینی ہوتی کہ ہم سے کوئی چیز چھن نہ جائے، کوئی نعمت ہم سے رہ نہ جائے۔ تو وہاں پر آپ سوچیں گے وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر بہت ساری چیزیں ہمیں ملیں گی۔ کس وجہ سے ملیں گی؟ اس وجہ سے ملیں گی کہ اللہ ہم نے صبر کیا تھا، اور مستقل صبر کی وجہ سے آپ کو جنت کے ریشمی لباس پہنایا جائے گا، اور جنت میں پورے شہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آپ تکیہ لگا کر بیٹھی ہوں گے۔ بس ختم کہانی۔ یہاں پر دیا تھا وہاں پر پائیں گے۔ کون سی اتنی بڑی کام تھا، کون سا اتنا بڑا مسئلہ تھا، پہاڑ تھا کیا؟ پہاڑ تھا کون سا؟ ہم 10,000 10,000 روپے انسان مانگ رہا ہے کہ ہر مہینے آپ نے جی 10,000 روپے دینا ہے، 1,000 2,000 3,000 5,000 جس کی جتنی حیثیت سے نکالیں، تاکہ آپ کو یتیم غیردی مسکین سب کو کھانا ملے، سب کی تکلیف دور کیا جائے۔ ایک انسان تو کچھ نہیں کر سکتا نا۔ تو یہاں پر کیا ہے، ہم تمہیں اور اس دن کیا ہوگا، اور ہم اپنے پروردگار کو اس دن سے ڈر لگتا ہے جن کے چہروں کو کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لے گا جو انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کے بدلے میں، صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ آپ یہاں پر صبر کریں اور اپنی چیزیں دوسروں کو دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اور سب لوگوں کے پڑھا کریں تو دیکھیے حضرت خدیجہ نے کیسے لوگوں کے ساتھ انفاق کیا، سب لوگوں نے کیسے کیسے انفاق کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ کو دیکھیے، گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں بنا ہے، اور اس دن تھوڑا سا جو لے کر آتے ہیں حضرت علی، تو اس کو پیستی ہیں، روٹی بناتی ہیں بچوں کے لیے، یہ وہ۔ تو کیا ہوتا ہے پھر وہ تو اور پھر ایک صحابی ہوتے ہیں جو رات میں جب کھانے کے لیے مہمان آتے ہیں تو اپنا اس کو گل کرتے ہیں، بجھا دیتے ہیں اپنا دیا، اور ایسا منہ چلاتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ کھانا کتنا کم تھا، ایک آدمی کا کھانا تھا۔ تو یہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں، سب چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے سوچنا چاہیے یہ سب چیزیں۔ تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت اور ریشمی لباس ملے گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، بھائی سب سے پیاری بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اس طرح سے کرو گے تو میں تمہیں کیا کیا چیزیں دوں گا۔ تم نے صبر کیا، تم نے یہاں پر اپنے حصے سے تھوڑا سا نکال کر ان لوگوں کے لیے رکھا، تو اس کے لیے تم کو صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی شدت ہوگی نہ سردی کی شدت ہوگی۔ جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، سائے ان کے اوپر، جنت کے درختوں کے سایہ، پتہ نہیں بھائی جنت میں کیسے درخت ہوں گے اور کیسا سایہ ہوگا اور کتنا بڑا درخت ہوگا کہ ہمیں پتہ چلا جی ہم یہاں پر دھوپ لگ رہی ہے تو یہاں پہ نہیں لگ رہی ہے تو یہاں پہ لگ رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ کیا چیز ہوگی؟ سوری۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنتوں میں تختوں پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور نہ دھوپ ہوگی نہ کچھ ہوگی، اور جنت کے جو پتے ہوں گے اسے سائے میں جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے خوشے جو ہے مکمل طور پر ان پہ تابع اور فرمان بنا دیے جائیں گے۔ ان کے خوشے یعنی پھلوں کے خوشے جو ہوں گے، اور جو ہے کیسے ہوں گے سائے، اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں پھلوں کے خوشے وغیرہ ساری چیزیں بالکل آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ جنت میں کسی بھی قسم کی کوئی چیز کی بھی کمی نہیں ہوگی، اور وہاں پر خوشگوار سائے ہوں گے، درختوں کے پھل گچھے کے گچھے اہل جنت کے قریب کر دیے جائیں گے، جہاں سے بھی چاہیں وہ انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب پورا ایک سین ہے، آپ اس کو تھوڑا تصور کریں گی تو دل خوش ہو جاتا، لگتا ہے کیسے اڑ کے چلے جائے وہاں پہ۔ یہ دنیا تو اتنی گندی جگہ ہے، کیا مصیبت ہے، یہ لاؤ وہ کرو ایسے کرو ویسے کرو، بیماریاں دکھ تکلیف غم، کسی کے بچھڑ جانے کا غم، کسی کا کچھ، کسی کا اف اللہ۔ تو بس یہاں سے آگ بند ہوئی تو مجھے تو لگتا ہے کہ رونا بھی نہیں چاہیے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بس جنت الفردوس عطا کر دے، تو پھر تو اس کے تو مزے ہی مزے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہاں انہیں شراب کیسے جام بھی پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، اور پہلے کافور کی آمیزش والے مشروب کا ذکر کیا گیا، اب یہاں پر تاثیر کے لحاظ سے ٹھنڈے چیز کے بارے میں بتایا گیا، تو یہاں پر سونٹ کی آمیزش والے مشروب کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو اس کی یہ ہے، اہل عرب جو ہے شوق سے اس کو پیش کرتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ یہ قدرتی چشمہ ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک چشمہ ہوگا قدرتی، جس کے مشروب میں سونٹ کی خوشبو تو ہوگی مگر اس کی تلخی نہیں ہوگی اس کے اندر۔
تو بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں، جو تھوڑی سی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتاتا ہے ہمیں کہ جنت میں یہ ہوگی، تو ہمیں اسی سے ہم اس کی کھو جاتے ہیں کہ اچھا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ یہ جنت میں ایک چشمہ ہوگا جہاں سبیل کہا جاتا ہے، جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ لڑکے اہل جنت کے پاس ہمیشہ موجود رہیں گے، کبھی غیر حاضر نہیں ہوں گے، یعنی آپ کے لیے خدمت کرنے کے لیے آپ کے پاس کیسے ہوں گے؟ جیسے تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ بکھرے ہوئے موتی بکھیر دیے ہیں، یعنی موتیاں بکھر گئی ہیں، اس طرح وہ لڑکے ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہوں گے آپ کے خاطر تبادہ۔ یعنی ان لڑکوں کا حسن جمال، ان کی پاکیزگی، آب و تاب، اور ان کے ہمہ وقت ادھر ادھر پھرنے سے ان کو خوبصورتی موتی کی طرح سے لگیں گے کہ جیسے ادھر ادھر بکھیر دیے گئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں یہاں پر، اور جدھر بھی تم دیکھو گے تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور ایک بہت بڑی سلطنت دیکھو گے تم، بہت بڑی سلطنت، یعنی ایک ادنا درجے کی جنتی کو بھی جو رہائش کے لیے جنت کی جگہ ملے گی، وہ بھی یوں معلوم ہوگا جیسے کسی بڑے بادشاہ کی سلطنت ہے، جس میں ہر طرف اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں موجود ہوگی۔ ایک چھوٹی سی جگہ پر بھی آپ کو جگہ ملی، اگر آپ فرض کرو کلاس میں تھرڈ بھی آ گئے ہیں یا آپ 10th بھی آ گئے ہیں، تو بھی آپ کو ایسی چیز ملے گی کہ ایسا لگے گا کہ بس یہی اصل جنت تو یہی ہے، پتہ چلا نہیں بھائی اس سے بھی بڑھ جنت ہے، اس سے بھی آگے جنت ہے، اس سے بھی آگے جنت ہے۔ تو یہی ہے کہ جو جیسا کام کرے گا پھر اس کو ویسی ہی جنت ملے گی۔ اللہم اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ اور یہاں پر بڑی پیاری پیاری باتیں بتائی گئی ہیں کہ وہاں پر نعمت ہی نعمت، ایک بڑی سلطنت دیکھیے گا، اس پر کیا ہوگا؟ باریک ریشم اور گاڑھے ریشم کے لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، کہیں پر چاندی کے کنگن ہیں، کہیں پر سونے کے کنگن ہیں، اور ان کے پروردگار انہیں نہایت صاف ستھرے مشروب پلائے گا۔ اوہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہوگا؟ میں سب چیزیں ہوں گی، کنگن پہنائے جائیں گے، اور ایک جگہ پر میں پڑھ رہی تھی کہ سونے کی دیواریں ہوں گی، جیسے دو محل ہو، جنت دو جنتیں ہوں گی، اور ایک سونے کی ہوگی ایک چاندی کی ہوگی، جہاں پر در و دیوار زمین ٹائلیں سب سونے کی ہوں گی، اسی طرح سب چاندی کی ہوں گی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 31 میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہاں پر سونے کے کنگن ہے نا، اور یہاں پر ابھی اللہ تعالیٰ چاندی کے کنگن کا بتا رہے ہیں۔ تو یہاں چاندی کے کنگنوں کا ذکر ہے، اہل جنت کی مرضی پر منحصر ہوگا کہ وہ کنگن وہ پہننا چاہیں تو انہیں پہنائے جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں قسم کے پہنائے جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی سونے سے پہنائے جائیں گے اور کبھی چاندی کے پہنائے جائیں گے، یا مردوں کو چاندی کے پہنائے جائیں گے اور عورتوں کو سونے کے پہنائے جائیں گے۔ مطلب یہ سب چیزیں تو ہم جا کر وہیں پر جا کر اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنی پوری امت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پہ شراب پلائے، تمہاری جزا ہے اس کی، جو تم یہاں پر تم نے اتنی زبردست محنت کی تھی دنیا میں، اتنے اپنے آپ کو مار کے رکھا تھا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا تھا، ہر خواہش پوری نہیں، ضروری نہیں ہے بازار میں گئے ہیں کسی بہت بڑے مال میں گئے ہیں تو یہ بھی چاہیے تو وہ بھی چاہیے تو وہ بھی چاہیے تو وہ بھی چاہیے، نہیں، اپنے آپ کو روکنا ہے، دیکھنا ہے نہیں ہے اس طرف۔ تو بس یہ ساری چیزیں ہیں، اہل جنت جو ہے مصیبتیں برداشت کر کے وہاں تک پہنچے ہیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ پھر اس کو بے انتہا اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔